الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. حمد و صلات کے بعد معزز محتشم سامعین و حاضرین، ایام حج اور ایام قربانی جاری ہیں. اہل اسلام حجاج کرام ارکان حج کی ادائیگی کے لیے ان کا عمل مناسک حج کی صورت میں جاری ہے. اللہ اس عظیم حج کے اجتماع کو اہل اسلام کی عظمت رفتہ کا سبب بنائے، مسلمانوں کی غیرت ایمانی کی بیداری کا سبب بنائے، مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد کے بیدار ہونے کا سبب بنائے. آج کے خطبہ جمعہ کے اندر قربانی جو اہل اسلام پر واجب ہے، اس متعلق چند ایک گزارشات پیش کی جائیں گی. پوری توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ آپ گفتگو کو اور مسائل شریعہ کو سننے کی نیت سے حاضر رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سن سنا کر توفیق عمل عطا فرمائے. قرآن مقدس 17واں پارہ سورۃ الحج میں اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. یہ جو قربانی کے بڑے بڑے جانور ہیں، اللہ فرماتا ہے ان جانوروں کو ہم نے شعائر اللہ بنایا. یعنی اونٹ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، گائے اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. وہ جانور جو رب کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے اس کی بارگاہ میں ذبح کیا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہماری نشانی ہے. توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ اللہ فرما رہے یہ جانور جسے تم جانور کہتے ہو، جسے پال پوس کر قربانی کے دنوں میں اللہ اور اس کے حبیب کا حکم سمجھ کر تم ذبح کرتے ہو، چھری چلاتے ہو، ورنہ یہ 4 ٹانگوں والا عام نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. مالک یہ جانور ہے، یہ حیوان ہے، اسے عقل اور شعور نہیں، اسے تو نے تکلم کی طاقت عطا نہیں فرمائی، اسے گفتگو کا ملکہ نہیں عطا فرمایا، یہ حق اور باطل میں امتیاز نہیں کر سکتا، یہ نماز پڑھنے کا پابند نہیں، یہ روزہ رکھنے کا پابند نہیں، زکوٰۃ اس پر فرض نہیں، حج اس پر لازم نہیں، احکام شرع کا یہ مکلف نہیں ہے. یہ 4 ٹانگوں والا شریعت کی ساری پابندیوں سے آزاد ہے. یہ تیری نشانی کیسے بنا؟ مالک فرماتا ہے تو اس 4 ٹانگوں والے کو دیکھ رہا ہے، اس کے پیچھے جو میرا خلیل اور حبیب موجود ہے اسے نہیں دیکھ رہا. اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے تو بول سکتے ہیں آپ. انشاءاللہ عام موضوع سے ہٹ کے آج قربانی آپ سننے کو ملے گی. اور میں یہ 4 ٹانگوں والا، یہ 2-4 لاکھ کا بیل تجھے نظر آ گیا، 1.5 لاکھ کا بکرا تجھے نظر آ گیا، 4-5 لاکھ کا اونٹ نظر آ گیا، تو کہتا ہے کروڑ کا بندہ ہے، 1 کروڑ کا بندہ ہے، اور ادھر 4 لاکھ کا جانور ہے. اللہ فرماتا ہے یہ میری نشانی ہے. مالک وہ تیری نشانی نہیں، فرمایا وہ
میرے یاروں کی پیاروں کی محبت سے خالی ہے، وہ کروڑوں کا بھی ہے، میری نظر میں ٹکے کا نہیں ہے۔ اگرچہ ہے یہ جانور لیکن کٹا میرے نام پر ہے۔ کٹ کرو، کٹا میرے نام پر ہے، اس کی گردن پہ چھری میرا نام لے کر چلی ہے۔ اور دیکھو تو صحیح یہ کس کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ذبح کیا گیا ہے؟ رب کے خلیل کی سنت کو، رب کے حبیب کی سنت کو۔ فرمایا جو خلیل اور حبیب کی سنت کی ادائیگی کے طور پر ذبح کر دیا جائے، قربان ہو جائے، فرمایا وہ رب کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ جو یاروں کی سنت سمجھ کر کاٹ دیا جائے وہ تو نشانی ہوتا ہے، اور جو محمد کا نفاسہ امام حسین فرض کی ادائیگی کے لیے کٹ گیا وہ کتنی بڑی نشانی ہوگا رب کی۔ پتہ چلا قربانی یہ بتاتی ہے جو یاروں کے نام پہ کٹ جائے نا، وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں اسے عام نہ سمجھ، یہ خاص ہو گیا ہے۔ اسے عام نہ سمجھ، یہ خاص ہو گیا ہے۔ فرمایا یہ خاصوں کے نام لگ گیا ہے۔ شاید آپ کے مزاج کے موافق بات نہیں ہے، محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ میری تقریر کو ضرورت نہیں سبحان اللہ کی، یہ دن ایسے ہیں ایک سبحان اللہ کا مول بہت بڑا لگتا ہے، مارکیٹ ریٹ بہت اوپر جا رہا ہے، کیونکہ یہ حج کے دن ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں ان دنوں میں کیا گیا نفلی عمل سال کے کسی دن کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ رب مالک یہ عام جانور، فرمایا یہ عام نہیں رہا، یہ خاص ہو گیا ہے۔ کہا کیوں؟ فرمایا یہ خلیل اور حبیب کی سنت کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے۔ پتہ چلا جانور کو بھی اگر خلیل اور حبیب کے ساتھ نسبت ہو جائے وہ عام نہیں رہتا، وہ خاص ہو جاتا ہے۔ بندگان خدا بتانا چاہتے ہیں مرنا تو ایک دن ہے ہی، مرنا تو ایک دن ہے ہی۔ کوئی ایکسیڈنٹ میں گیا، کوئی گولی لگ کے گیا، کوئی بخار کے اندر گیا، کوئی لو لگنے سے مر گیا، جانور ہو کے پیاروں کے نام لگ کے مرے، اللہ کہتا ہے یہ عام نہیں، یہ نشانی ہے۔ مرنا ہی ہے تو مصطفیٰ کے نام کا نعرہ لگا کے مر، عزت مصطفیٰ کا نعرہ لگا کے مر، ناموس رسالت پہ پہرا دے کے مر، ختم نبوت کا نعرہ لگا کے مر۔ اگر خلیل کی سنت پہ جانور مر جائے اللہ کہتا ہے یہ نشانی ہے ہماری، یہ نشانی ہے ہماری۔ وہ یاروں کی نشانی کا حیا کرنے والوں، یہ میرے یار کا چھلا ہے، سنبھال سنبھال کے رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے صدیاں بعد قربانی کرتے ہوئے جانور کی عزت کرنا، مالک جانوروں کی عزت کروا رہا ہے، حیوان کی عزت کروا رہا ہے۔ اور میں کانسیپٹ نہیں دیکھتا، تصور نہیں دیکھتا، نظریہ نہیں دیکھتا، ہے یہ جانور لیکن پسند آ گیا ہے ہمیں، قبول ہو گیا ہے ہماری نگاہ میں، ہماری نگاہ میں آ گیا ہے۔ فرمایا اب یہ عام نہیں رہا، یہ خاص ہو گیا ہے۔ پتہ چلا خاص ہونے کے لیے گلے پہ چھری پھرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب تک نفس کے گلے پہ چھری نہ پھرے تب تک مرتبہ ولایت حاصل نہیں ہوتا۔ جب جانور کے گلے پہ چھری پھری اللہ نے فرمایا یہ نشانی بن گیا ہے۔ مالک نشانی کا حال کیا ہوتا ہے سننا چاہیں گے؟ نشانی کی ویلیو کیا ہے؟ نشانی کی قدر کیا ہے؟ نشانی کی قیمت کیا ہے؟ اس کا ریٹ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایک ریٹ نشانی کا وہ ہے جو منڈی میں لگتا ہے، 12 مہینوں یہ ریٹ نہیں ملتا جو قربانی کے دنوں میں لگتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں حضرات یہ فتح جنگی جانور 12 لاکھ کا بکتا ہے، انہیں کہو نا سال کے عام دنوں میں بیچو 12 لاکھ کا، کھیرما بھی 12 لاکھ کا بیچ دیتے اگلے سال کی قربانی کا، عام دنوں میں بیچو کہا نہیں بک سکتا، خاص دنوں سے نسبت حاصل ہے، خاص دنوں سے نسبت حاصل ہے۔ مالک اس کی یہ قدر و قیمت دنیا میں ہے، تیری بارگاہ میں کیا ہے؟ اللہ جل وعلا
قرآن مقدس سورۃ الحج میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ فرماتا ہے یہ جانور، یہ بیل، یہ اونٹ، یہ بکری، یہ دمبا، یہ بیل، یہ گائے، یہ جو میرے نام پہ ذبح ہو رہے ہیں، جنہیں قربان گاہ میں لا کر رب کا بندہ کہہ رہا ہے مالک خلیل اللہ کی سنت ادا کر رہا ہوں، حبیب اللہ کی سنت ادا کر رہا ہوں، تیرے قرب پانے کے لیے اسے ذبح کر رہا ہوں، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ رب فرماتا ہے یہ میری نشانی ہے۔ مالک نشانی کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ فرمایا نشانی کی ویلیو ڈائریکٹ نہیں سمجھاتا، انڈائریکٹ سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھ لینا۔ جو میری نشانیوں کی عزت کرتا ہے، جو میری نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، مالک اسے عطا کیا فرماتا ہے؟ فرمایا وہ گناہگار بھی ہو پرہیزگار بن جایا کرتا ہے، وہ عام بھی ہو خاص بن جاتا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو ہماری نشانیوں کی تعظیم کرے، رسپیکٹ کرے، عزت کرے، اکرام کرے، پیار کرے، محبت اور عقیدت سے دیکھے، اللہ فرماتا ہے ہم ان کے دل کو تقویٰ کا نور عطا فرما دیتے ہیں، ان کے دل کو تقویٰ کا اجالا عطا کر دیتے ہیں، انہیں متقی اور پرہیزگار بنا دیتے ہیں۔ جو نشانی کی عزت کرے وہ تو متقی بن جاتا ہے، خود نشانی کی عزت کا حال کیا ہوگا؟ توجہ یقیناً آپ کی ہو گئی ہے۔ نشانی کی عزت کیا ہے؟ اور میں سمجھنا ہے تو جو نشانی کی عزت کرے اسے دل کا تقویٰ عطا کرتا ہوں، اسے متقی بنا دیتا ہوں۔ تو عزت کرنے والا متقی، جس کی عزت کی ہے اس کی شان کیا ہوگی؟ اب جس کی عزت کی وجہ سے میں اور آپ متقی بن رہے ہیں، جس کی عزت کی وجہ سے ہم متقی بن رہے ہیں، جس کی عزت کی وجہ سے ہم پرہیزگار بن رہے ہیں، مالک یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ شعائر اللہ ہے۔ کیا ہے؟ بلند آواز سے کیا ہے؟ یہ قرآن کے 2 کلمے گویا آپ پڑھ رہے ہیں، 30 نیکیاں ہیں، 20 نیکیاں ہیں، 20 گناہ معاف ہیں، اور اگر لفظ ہر حرف پہ جائیں تو بات کہیں آگے بڑھ جاتی ہے۔ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نشانیاں۔ یہ عید الفطر اللہ کی نشانی ہے، یہ عید قربان اللہ کی نشانی ہے، یہ میلاد النبی اللہ کی نشانی ہے، یہ لیلۃ القدر اللہ کی نشانی ہے، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ مالک پتھروں کو نشانی بنا رہا ہے، کہا تجھے پتھر نظر آئے، پتھر پہ لگنے والے قدم نظر نہیں آئے؟ اما ہاجرہ کا قدم نظر نہیں آیا؟ اسماعیل کی ایڑیاں نظر نہیں آئی؟ جہاں اسماعیل کی ایڑیاں لگے وہ تو رب کی نشانی ہے، اور جس صدیق کے سینے پہ مصطفیٰ کے قدم لگے، اور جس مصطفیٰ کے کندھوں پہ علی سوار ہوا ہو، جب جانور نشانی، پہاڑی نشانی، دمبا نشانی، بکرا نشانی، چھترا نشانی، گائے نشانی، بیل نشانی، اونٹ نشانی، جو حیوان ہے اشرف بھی نہیں ہے، اکمل بھی نہیں ہے، تو غور تو کرنا صدیق کی کتنی بڑی نشانی ہے، میرا مولا علی کتنی بڑی نشانی ہے۔ ایک اور بات جو عرض کرنا، یہ تو بیچ میں لطف والی بات نکل گئی، مالک یہ شعائر اللہ بنے کیسے ہیں؟ گونگے نہیں، گونگوں کو چھٹی ہے، بولنے والے بول سکتے ہیں۔ جو گھر سے نیت کر کے آئے ہیں وہ بسم اللہ کر کے خاموش رہے ہیں، روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں۔ عرض کرنا چاہتا ہوں ابھی قرآن ہے، حدیث کی طرف نہیں بڑھا، یہ مالک نشانی بنے کیسے؟
دنیا میں کروڑوں جانور ہیں، سارے تیری نشانی تو نہیں ہے؟ یہ 3 دنوں میں جو ذبح ہوتے ہیں تو فرما رہے یہ میری نشانی ہے؟ مالک نشانی کیسے؟ رب فرماتا ہے میرے محبوب کے غلاموں نے، صحابہ نے محبوب سے جو سوال جواب کیا تھا نا، وہ سامنے رکھ، جواب تجھے بھی مل جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی سرکار ما ہی الاضاحی، ما ہی الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد اعلی ابراہیم کی سنت ہے۔ محبوبہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا لکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ محبوبہ دمبے کا مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی اون کے ہر ریشے کے بدلے ایک نیکی ہے۔ وہ جو بینک میں سنبھال کے رکھو گے، قبر میں جانے کے بعد بچے کھائیں گے، حساب میرے عزیز آپ کو دینا پڑے گا، وہ بچا کے نہ رکھ، وہ نکال، قربانی کے دنوں میں لگا، دمبا، چھترا، بکرا، گائے لا، ان کے جانوروں کے جسم پہ اگنے والے ایک ایک بال کا بھی اللہ حیا کرتا ہے، ایک ایک نیکی ملے گی۔ وہ بینک میں بچا ہوا، چھپایا ہوا، سنبھالا ہوا پیسہ اتنا قدر و منزلت والا نہیں ہے جتنا یہ جانور اللہ کے ہاں قدر و منزلت والا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں یہ حضرت ابراہیم کی، سبحان اللہ، آپ پر بھی سبحان اللہ، جاگ کے بیٹھیں، جاگ کے۔ صحابہ نے پوچھا سرکار یہ قربانیاں کیا ہیں؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی۔ بلند آواز سے کیا ہے؟ عقیدے کا ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں۔ مدرسے کی کھال جمع کرنی ہو، اجتماعی قربانی کا مال جمع کرنا ہو تو قربانی جائز ہے۔ یہ قربانی کو جو شان ملی ہے اس کے پیچھے بھی جا کے تو دیکھنا، اس کے پیچھے بھی جا کے تو دیکھ مولانا صاحب، حضرت صاحب، مولوی صاحب، یہ قربانی کو عزت کہاں سے ملی؟ سرکار فرماتے ہیں ابراہیم کی سنت ہے۔ محبوبہ صرف ابراہیم پاک کی سنت؟ میرے سرکار فرماتے ہیں، صحابہ حدیث کے راوی ہیں، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین بالمدینہ یضحی کل سنہ، سرکار 10 سال مدینہ پاک میں رہے، 10 سال مدینہ طیبہ جب ہجرت فرمائی۔ اور ایک اور بات، لوگ کہتے ہیں یہ صرف حج کے لیے قربانی ہوتی ہے۔ آج مسئلے زیادہ ہو گئے، مفتی زیادہ ہو گئے، کنفیوژن زیادہ ہو گئی، وہم خیال زیادہ ہو گئے، کہتے ہیں یہ حج کی قربانی ہے۔ میں نے کہا اچھا حج کی قربانی، چلیں ٹھیک ہے۔ یہ جو نبی پاک مدینہ میں قربانی 10 سال کر رہے ہیں، یہ مدینہ میں کون سا حج ہو رہا ہے؟ یا تو مسئلہ سمجھنا نہیں چاہتے، اگر سمجھ رہے ہیں تو مسکراہٹ بھی کافی ہے آپ کی۔ یہ مدینہ میں کون سا حج ہو رہا ہے میرے عزیز؟ 10 سال۔ سرکار نے حج تو ایک فرمایا ہے، کتنے حج فرمائے؟ عمرے 4، عمرے کتنے فرمائے؟ حج، عمرے، اور جنگیں سرکار نے کتنی لڑی؟ 27۔ حج دوڑ کے کرتا ہے، عمرہ ہر سال کرتا ہے۔ 10 سال حاجی صاحب نے 10 حج کیے ہوئے، حاجی صاحب نے اتنے لاکھ کا دمبا بکرا قربانی کے لیے لایا ہے۔ میں نے کہا حاجی کی تو عزت ہے، عمرہ کرنے والے کی بھی عزت ہے، قربانی کرنے والا بھی عزت والا ہے، تو مصطفیٰ کی عزت پہ پہرا دینے والا مجاہد عزت والا کیوں نہیں ہے؟ سرکار نے حج تو ایک کیا ہے، عمرے سرکار نے 4 کیے ہیں، اور میرے محبوب 27 جنگوں میں خود تلوار پکڑ کے گئے ہیں، 74 جنگوں کے لیے صحابہ کو تیار کر کے بھیجا ہے۔ پتہ چلا وہ شان حج کی نہیں ہے، وہ شان قربانی کی بھی نہیں ہے، جو شان مصطفیٰ کی عزت اور ناموس، اسلام کی سربلندی کے لیے میدان میں نکل کر دشمن خدا اور دشمن مصطفیٰ سے لڑتے ہوئے کٹ مر کر جو خون انسان کا بہتا ہے، رب کے ہاں قربانی کے خون کا وہ مقام نہیں ہے جو مجاہد مصطفیٰ کے خون کا مقام ہے۔ اب سنیے گا، میں نے کہا میرے عزیز یہ قربانی جس کا بڑا اہتمام کر رہے ہو، 3 دن اجتماعی قربانی کے بینر لگے ہوئے ہیں، قربانی ہو رہی ہے، کھالیں جمع کروائیں، دین کی خدمت ہو رہی ہے مدرسے میں،
میں نے کہا جس کے گوشت کے اوپر سے کھال اتروائی آپ نے، اتروا کے اپنے مدرسے میں لائی، ذرا اس کھال والے جانور کو تو دیکھیں، اس کا بیک گراؤنڈ تو چیک کریں، اس کا پس منظر تو دیکھیں، اس کی عزت بنی کیسے؟ ایک حدیث بتاتی ہے یہ ابراہیم پیارے کی سنت ہے، اور 10 سال والی یہ حدیث بتاتی ہے ہر سال میرے محبوب نے قربانی کی، میرے یار کی بھی سنت ہے۔ میں نے کہا قربانی کے جانور کو جو عزت ملی ہے یہ خلیل اللہ اور حبیب اللہ کی سنت کی وجہ سے ملی ہے۔ اب جتنا مقدمہ میں نے قائم کیا سورۃ الحج سے، کچھ حضرات ابھی آ رہے ہیں آپ کے ذہن کی تازگی کے لیے، علم میں اضافے کے لیے، بات پھر شروع سے شروع کرتا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ قرآن سورۃ الحج اللہ 36 نمبر آیت میں فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، فرمائے یہ جو بڑے بڑے جانور ہیں انہیں ہم نے اپنی نشانی بنایا ہے۔ مالک نشانی کی عزت کیا ہے؟ فرمائے جو نشانی کی عزت کرتا ہے اسے میں متقی بنا دیتا ہوں۔ اب جو عزت کرنے والا وہ متقی ہے، جس کی عزت ہوئی اس کا مقام کیا ہوگا؟ اب جس کی عزت کی اس نے، میں نے، آپ نے، مولانا نے، حاجی نے، نمازی نے، وہ متقی ہے، تو جانور کی عزت کیسے بنی؟ پتا چلا جانور سنت خلیل اور سنت حبیب سمجھ کے ذبح کیا جا رہا ہے۔ اب بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ میں نے کہا جو جانور کی عزت کرے وہ تو دل کا متقی ہوتا ہے، تو جن کی یاد میں جانور ذبح کیا جا رہا ہے، جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا اسے مقام کیا ملے گا؟ محمد کا در چھوڑ کر جانے والے، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ سرکار کا در چھوڑ کر قربانی قربانی نہیں ہے، سرکار کی نسبت چھوڑ کر حج حج نہیں ہے، سرکار کی اداؤں کو چھوڑ کر کائنات کا کوئی عمل قبولیت کو نہیں پہنچتا۔ قربانی بھی اگر سنت بنی، قربانی بھی شعائر اللہ بنی، قربانی کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، گناہ آپ کے معاف ہوتے ہیں، گوشت آپ کھاتے ہیں، قیامت کی دن سواری آپ کی بنتا ہے، پل صراط سے آپ کو پار لگاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کی نسبت قیامت کے دن کیا کام آئے گی؟ سرکار کیسے کام آئیں گے؟ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ میں نے کہا بندہ خدا یہ جو جانور ذبح کرتے ہو، مانتے ہو مر گیا، کٹ گیا، گوشت فریزر میں لگ گیا، محرم میں سوال کریں گے کھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ معاشرے کے اندر غربت عام ہے، غریب کو سبزی بھی نہیں ملتی کھانے کو، دال بھی نہیں ملتی، مہنگائی اس قدر عروج پہ ہے، اور آپ سب سارا فریزر میں لگا رہے ہیں، پورا سال گوشت نہیں کھاتے؟ میرے عزیز جواب دیں، بول کے بتائیں، کھاتے ہیں؟ کھاتے ہیں؟ خدا کا نام ہے، بچا بچا کے نہیں رکھ سکتے، پورا سال آپ کھاتے رہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، مسئلہ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں، جائز ہے، حلال طیب جانور تھا، کھاتے رہیں، لیکن پورا سال کھا کے وہ لذت نہیں آئے گی جو کسی غریب کے گھر اور دہلیز تک پہنچانے سے آئے گی۔ اس لیے معاشرے میں جو بڑھتی ہوئی غربت ہے، بڑھتی ہوئی مایوسی ہے، بڑھتی ہوئی افلاس ہے، تنگ دستی ہے، فقر ہے، فاقے ہیں، آپ ان کو ختم کرنے میں، کم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ہفتے میں ایک نہ ایک دن تو ہمارے گھر گوشت پک ہی جاتا ہے، اللہ کا کرم ہے، شکر ہے، اس دور کے اندر بھی۔ تو بیچارے جو قربانی کے دن کا انتظار کرتے ہیں، قربانی کا دن آئے گا، حاجی صاحب، سیٹھ صاحب، ملک صاحب، راجہ صاحب، مولانا صاحب، پیر صاحب کے گھر سے گوشت آئے گا، اور جب گوشت آیا گھر کے اندر شاپر کھلا تو 2 چھچڑے، 1 ہڈی، 1-2 بوٹی، اس گوشت کو تو ہے قربانی کا گوشت، میرے منہ میں خاک پڑے، میں یہ بات کہنا بھی نہیں چاہتا، یہ گوشت تو آپ کسی چوپائے کے آگے ڈالیں تو وہ بھی منہ پھیر لے، آپ ایک حضور کے امتی کو گوشت دے رہے ہیں قربانی کا، اعلیٰ قسم کا گوشت نکال کر آپ اسے پیش کریں، اور پیش کر کے اس کا شکریہ ادا کریں، قربانی اس کے نام کی تھی،
گوشت اے بندہ خدا تو کھائے گا، میرے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کی جائیں گی، میرے گھر کے اندر خیر و برکت ہوگی۔ اس لیے خدا کا نام ہے، بکروں والے رانے سنبھالنے کا پہلے پلان نہ کریں۔ پلان ہو جاتا ہے، بیگم صاحب کا آرڈر ہوتا ہے، یہ ابا جی کے گھر جائے گی، یہ بھائی جان کے گھر جائے گی، یہ ڈی ایچ اے والے رشتہ دار کے گھر جائے گی، وہ بیریا، وہ ڈی ایچ اے بیریا، وہ جن کے گھر آپ بھیجتے ہیں وہ ہفتے میں گوشت کھا لیتے ہیں، ہر ہفتے بکرا کھا رہے ہیں۔ کہتے نہیں قربانی کا سواد الگ ہوتا ہے۔ میں نے کہا قربانی کا سواد تب ہی آتا ہے جب ران ابا جی کے گھر نہ جائے، بلکہ ران سیدھی کسی غریب کے گھر جائے۔ مسئلہ اگر آپ کی سمجھ میں آیا تو محبت سے سبحان اللہ، اگر طبیعت پہ گراں گزرا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فضل فرما دے۔ اب بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بات کیا ہے؟ گوشت غریب نے کھا لیا، رشتہ دار نے کھا لیا، کچھ آپ نے اپنے گھر رکھ لی۔ اب یہ جانور جو کھایا گیا، پیا گیا، ڈکار مارے، ہضم ہو گیا، ختم ہو گیا، اب کیا یہ فنش بات ختم؟ اب یہ وہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے اجر بھی دوں گا، صحیح سلامت جانور بھی دوں گا۔ فلسفہ قربانی سمجھنا آسان نہیں ہے میرے عزیز۔ دائیں بائیں کے مسئلے میں بھی آپ کو سنا سکتا تھا، پورے قربانی کے مسائل ابھی بھی ما حاضر فی الذہن ہے، مستحضر ہیں، اول تاخر ذہن کے اندر ہے۔ لیکن یہ جو فلسفہ محبت رسول کا، نسبت رسول کا عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ دل میں اسے جگہ دینا۔ اللہ فرماتا ہے صحیح سلامت، یہ صدیاں بعد، ہزاروں سال گزرنے کے بعد قیامت قائم ہوگی، تیرے نامہ اعمال میں اعمال بھی پیش ہوں گے، یہ دمبا بکرا، یہ گائے بیل بھی پیش کی جائے گی۔ مالک یہ کس کام کے لیے؟ فرمایا سواری کے لیے۔ مالک وہاں سواری کیا کرنی ہے؟ کوئی سیر و تفریح کرنی ہے؟ فرمایا تو نے دیکھا نہیں وہاں پل صراط ہے؟ سر اٹھا کے بات سنیں گے حضرات، تھوڑی جسارت کی معذرت چاہتا ہوں۔ مالک سیر کرنے تو وہاں نہیں جائیں گے، نامہ اعمال کا حساب ہوگا، جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ رب فرماتے ہیں وہاں پل صراط ہے، پل صراط ہے۔ کشمیر مری کے سفر میں جائیں، گلگت ناران جائیں، خطرناک پل پہ چلتے ہوئے ڈرتا ہے، پل صراط کا ڈر نہیں ہے تجھے؟ مالک ہے، فرمایا تیرے اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے تو سواری کو سیو رکھا ہے، بچا کے رکھا ہے، بچا کے رکھا ہے، محفوظ کر رکھا ہے۔ مالک اچھا، فرمایا یہ سواری کے طور پہ کام آئیں گے۔ اے بندہ خدا، جس محبوب کی سنت سمجھ کر یہ جانور شاعر اللہ بنا، یہاں بھی تیرے کام آیا، گوشت بھی کھایا گیا، نفع بھی اٹھایا، فائدہ بھی ملا، قیامت کے دن سواری بنا کے سوار بھی کرایا جائے گا، جنت میں تجھے پہنچایا جائے گا۔ جب یار کی نسبت والا جانور ادھر بھی کام آتا ہے ادھر بھی کام آتا ہے تو پتہ چلا نسبتوں والا مصطفیٰ یہاں بھی امت کے کام آتا ہے، وہاں بھی امت کے کام آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے محبت کی زبان میں کہا تھا، پیش حق مجدہ شفاعت، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے۔ جب قربانی کے جانور کو اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا تو مصطفیٰ کا پیار بھی ضائع نہیں ہوگا، خلوت میں پڑا ہوا درود و سلام بھی ضائع نہیں ہوگا، نعرہ ختم نبوت کا بھی ضائع نہیں ہوگا، یار کے نام کی ہتھکڑی بھی ضائع نہیں ہوگی، مصطفیٰ کے نام پر جو جھوٹا غازی ممتاز قادری نے جھولا وہ ضائع نہیں ہوگا، مصطفیٰ کی عزت پہ جو پیرا 74 اسمبلی میں ختم نبوت کی تاریخ میں ہمارے بزرگوں نے دیا وہ ضائع نہیں ہوگا۔ موجودہ دور میں سپریم کورٹ میں ہمارے بزرگ اور علماء اس کیس کو جو فالو کر رہے ہیں، ڈیفینڈ کر رہے ہیں،
دلائل دے رہے ہیں، ختم نبوت کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، یہ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ جب جانور اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا تو اشرف المخلوقات کا سردار مصطفیٰ کی محبت کو کیسے ضائع ہونے دے گا؟ تو قربانی یہ بتاتی ہے، فلسفہ قربانی یہ سکھاتا ہے، فقط قربانی ہی نہ کرنا بلکہ اس کے پیچھے جو فلسفہ پنہاں ہے وہ میرے یار کی ادا ہے، وہ میرے پیاروں کی نسبت ہے۔ قربانی کی عزت بھی لازم ہے، جس کی وجہ سے اس کو عزت ملی ہے اس مصطفیٰ کی عزت بھی لازم ہے۔ اب سنیے گا چند ایک مسائل۔ ابتدائی اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے کافی ہے۔ مسئلہ سمجھ رہے ہیں؟ ابتدائی اسلام میں گھر جا کے یہ نہیں کہنا یہ جو بکرا آیا ہے یہ سب کا ہے، ایسا نہیں ہے، پورا مسئلہ سمجھنا۔ ابتدائی اسلام میں سرکار نے فرمایا ایک بکرا ایک قربانی سب کی طرف سے کافی ہے۔ یہ فضل نبوی ہے، یہ مصطفیٰ کا فضل ہے۔ ہم کہیں نا، کوئی پوچھے کیا حال ہے، کہتے اللہ رسول کا فضل کا ہے، استغفر اللہ، یہ تو شرک ہو گیا۔ فضل تو اللہ کا ہوتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، فضل تو اللہ کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا ذالک فضل اللہ تو آیت پڑھی ہے، یہ یؤتی من یشاء بھی پڑھو۔ اللہ جسے چاہتا ہے فضل دیتا ہے، تو اللہ جسے چاہے دے سکتا ہے، تو محبوب پیارے کو نہیں دے سکتا؟ ٹھنڈے ہو کے سن رہے ہیں۔ تو یہ فضل مصطفیٰ ہے، ایک قربانی سب کے لیے ہے، ایک قربانی سب پہ بھاری، سب کے لیے ہے، سب کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ پھر وقت گزرا تو میرے سرکار نے فرمایا نہیں، گھر کے اندر ہر صاحب نصاب اپنی ایک قربانی کرے گا، ہر صاحب نصاب، بیوی اپنی، شوہر اپنی، بیٹا اپنی، بیٹی اپنی، جتنے عاقل بالغ صاحب نصاب ہیں سارے اپنی اپنی قربانی کریں گے۔ اب نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی کا نصاب آج کی تاریخ کے مطابق 1,45,000 ہے، 1,45,000۔ جس شخص کے پاس ضروریات اصلیہ سے ہٹ کر قربانی کے ان 3 دنوں میں 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، مغرب کی نماز سے پہلے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جس شخص کے پاس یہ نصاب موجود ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ مسئلہ بیٹھ گیا آپ کے ذہن میں؟ ہر اس شخص پر جو مالک نصاب ہوگا، شرائط پائی جائیں گی، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ شوہر پر اپنی قربانی ہوگی، خاتون پر اپنی قربانی ہوگی۔ بسا اوقات عورتوں کے پاس نقدی نہیں ہوتی، سونا موجود ہوتا ہے۔ کسی خاتون کے پاس 1 تولہ ہی اگر سونا ہے، سونے کا ریٹ تو مجھے معلوم نہیں، غالباً 2.5 لاکھ کے قریب ہوگا تولہ، ایسا ہی 2.5 لاکھ تقریباً ہوگا۔ نصاب بنتا ہے 1,45,000، تو 2.5 لاکھ تو نصاب سے کافی اوپر ہے، تو اس خاتون پر بھی قربانی واجب ہے، جائز نہیں تھی، واجب ہے۔ جائز کر لیا ٹھیک ہے، نہ کیا تب بھی ٹھیک ہے، یہ واجب ہے، لازم ہے، کرنی ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ نہ کریں گے تو پکڑ ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو جس خاتون کے پاس 1 تولہ یا 1 سے زائد تولہ سونا موجود ہے، زیور موجود ہے، تو وہ اپنے شوہر سے تقاضا کرے کہ مجھ پر قربانی واجب ہے، تو لہٰذا آپ میری قربانی بھی ادا کریں۔ بیٹا ہے، بیٹی ہے، ان کا بھی اگر یہ معاملہ ہے تو ان پر الگ سے اپنی قربانی۔ زکوٰۃ اور قربانی میں ایک بنیادی فرق ہے، یاد رکھیے گا۔ زکوٰۃ کی شرط یہ ہے کہ مالک نصاب ہونا پورے سال کے اندر پایا جائے، ٹھیک ہے جی۔ آج ذی الحج کتنی ہے؟ قاری صاحب ادھر توجہ فرمائیں، ادھر توجہ۔ آج 8 ذی الحج کیا ہے جی؟ 8 ذی الحج، دیکھیں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں توجہ فرمائیں۔ 8 ذی الحج ادھر مکہ شریف میں ہے، آج 7 ذی الحج ہے، 7 ذی الحج ہے۔ آج 7 ذی الحج ایک بندہ مالک نصاب ہوا، اگلی 7 ذی الحج تک
पूरा साल काउंट होगा, उसका निसाब पूरा रहा, कभी कम हुआ लेकिन फिर बराबर हो गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया। जब अगली 7 जिलहज हुई, अब उसने अपने जितने मामूलात थे नजर की, अपने सोर्सेज देखे, तो अब उसका निसाब पूरा था, कम नहीं था। अब उस पर ज़कात लाजिम होगी। बात ज़हन में बैठ गई। आप एक बंदा कुर्बानी, आज 7 जिलहज है, मालिक निसाब नहीं है, 8 जिलहज मालिक निसाब नहीं है, 9 जिलहज मालिक निसाब नहीं, 10 जिलहज का सूरज तुलू हुआ, मालिक निसाब हो गया। 1,45,000 नकदी की सूरत में, किसी प्लाट की सूरत में, किसी दुकान की सूरत में, किसी एक से ज्यादा गाड़ी की सूरत में, किसी बैंक बैलेंस की सूरत में, प्राइस बांड की सूरत में, किसी कीमती चीज की सूरत में जो इजाफी है, जरूरत की नहीं, इजाफी है, इस सूरत में 10 जिलहज को निसाब का मालिक बन गया। अब उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। फर्क समझ आया आपके? फर्क ज़हन में बैठ गया आप? ज़कात का क्या था? 7 से अगले 7 तक लाजिम है पूरा निसाब होना, और यहां 7, 8, 9 निसाब ही नहीं है। 10 को हुआ, 11 को बेशक फिर खत्म हो गया, कुर्बानी वाजिब हो चुकी थी, और 10 जिलहज को कुर्बानी वाजिब हुई तो उस पर अदा करना भी लाजिम था। यह है कुर्बानी और ज़कात के अंदर बुनियादी फर्क। अगली बात, कुर्बानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है, हजरत इब्राहीम की भी सुन्नत है, रब की रजा हासिल करने का जरिया है। अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी और रजा की नीयत से जिन्होंने खरीदे हैं, अल्लाह उनके जानवरों की कुर्बानी कबूल फरमाए। अल्लाह आपके जानवरों को कबूल फरमाए, और उनकी खालें हम मदरसे वाले कबूल करने के लिए तैयार हैं। जामिया सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा आप खुद पेश करें, 10 गुना अजर पाएं, दुनिया में भी आखिरत में। अगर खुद आप ज़हमत नहीं फरमा सकते, हमारे खादिम साहब हर साल की तरह बेलौस होकर बगैर किसी तमा के, बगैर किसी मजदूरी के, मदारिस वाले अपने तुलबा को बाकायदा खिदमत करते हैं। लेकिन हमारे खादिम साहब का ये जज्बा है, वो कहते हैं ये मेरा अपना इदारा है, मैं तीनों दिन बगैर किसी लालच तमा के ड्यूटी करूंगा। हम खुद मदारिस में रहे हैं, हमारे उस्ताद साहब कम अज कम हमें किराया जरूर देते थे कि ये चकवाल का है तो 500 ले ले, ये इब्टाबाद का है तो 1000 ले ले, ये लाहौर का है तो इतने ले जाए, किराया देते। वैसे तालिब इल्म तो कहते थे उस्ताद जी हम 1 रुपया भी नहीं लेते, पूरा साल खाते हैं मदरसे का, तो किस चीज़ के पैसे लें। लेकिन उस्ताद ज़बरदस्ती देते थे कि ये तुम्हारा किराया ही है, चलो ले जाओ। लेकिन हमारे खादिम साहब, अल्लाह इनका खुलूस सलामत रखे, जिस मोहब्बत से इदारे की, मस्जिद की और जुमला हमारे जो मुंतज़मीन है उनकी ये खिदमत करते हैं, इज्जत करते हैं, अल्लाह इसका अजर इन्हें 700 गुना से ज़ायद अता फरमाए। आप इनका नंबर रख लेंगे, फ़ोन करेंगे, आप फ़ोन की बेल बंद करेंगे, खादिम साहब आपके दरवाजे पे मौजूद होंगे। आपकी खाल जामिया सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा इदारे की तालिबात और इस दीनी खिदमत के लिए पेश होगी। अल्लाह हम सब को कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए, और कुर्बानी के मौके पर अपने इदारों की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। दस जिलहज पूछा, मसला ये गया है कि आपको चूंकि पता है कि बाहर के ममालिक के अंदर एक दिन पहले है, यानी वहाँ 8 है कि कई मुल्कों में, तो हमारा 7 चल रहा है। तो एक मुल्क में एक हमारे पाकिस्तानी रहते हैं, उनकी कुर्बानी का हिस्सा पाकिस्तान में है, तो उनकी कुर्बानी यहाँ होगी, तो अब वो कैसे मामला होगा? देखें, जिनकी तरफ से कुर्बानी हो रही है वहाँ भी कुर्बानी के वक्त का होना लाजिम है। यानी कुर्बानी का वक्त ये कि देहात है जहाँ ईदगाह नहीं है, वैसे आजकल देहातों में ईदगाह मौजूद है, देहात है तो वहाँ जैसे ही सुबह सादिक होगी, तुलुए आफ्ताब के साथ कुर्बानी आप कर सकते हैं। और शहरों के अंदर पहली ईद की नमाज हो गई, सबसे पहले हमारे करीब में हजरत अल्लामा गुफरान सियालवी साहब नंबर 1, 5:30 पे जमात खड़ी हो जाती,
پورے علاقے کے ہمارے جو قصاب بھائی ہیں وہاں موجود ہوتے ہیں. ماشاءاللہ یہ اچھا طریقہ ہے, سنت مبارکہ بھی ہے. تو پہلی عید کی نماز ہو گئی, اب اس محلے والے بھی قربانی کر سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن سنت مبارکہ یہ ہے کہ خود عید پڑھ لی, اب آپ اپنی قربانی کریں یا آپ کی طرف سے جہاں قربانی ہو رہی ہے وہ قربانی ہو. بات سمجھ؟ تو جس بیرون ملک کے ہمارے اس عزیز کی قربانی یہاں ہے, وہاں بھی قربانی کے وقت کا ہونا ضروری ہے, یہاں بھی قربانی کے وقت کا ہونا ضروری ہے. مسئلہ ذہن میں بیٹھ گیا. قربانی کا وقت کیا ہونا چاہیے؟ عید کی نماز کا 5 بجے سورج طلوع ہو رہا ہے, 5:15 پہ اشراق کا وقت ہے. کیا وقت ہو جانا چاہیے؟ مشورے سے ہم طے کر لیتے ہیں 6, 6:15, اور آخری وقت ہے جو 6:30. 6, 6:15, 6:30. مشورہ دے سکتے ہیں عائشہ؟ 6:30 جی عائشہ وہ کہتے ہیں ہم 5:30 والے. جی عائشہ 6 والے بھی بہت ہیں, 6:15 والے بھی حضرات ہیں. کوئی سید صاحب بیٹھے ہیں تو ان کے مشورے پہ ہم بات ختم کر دیتے ہیں. کیوں جی 6:15, 6:30؟ شاہ صاحب 6:15 کیوں جی؟ شاہ صاحب نے فرما دیا 6:15, تو ہم سادات کے غلام ہیں, اگرچہ یہ عمر میں بچے ہی ہیں لیکن یہ ہمارے سردار ہیں. 6:15 انشاءاللہ نماز عید پڑھی جائے گی. 6:15 پہ جماعت انشاءاللہ کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. آج ہمارے آستانہ عالیہ جھنگل شریف میں 115واں سالانہ عرس مقدس انتہائی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے. زیر صدارت ہمارے مرشد کریم جگر گوش ہے حضرت سلطان العارفین حضرت پیر محمد ندیم سلطان صاحب سربری قادری. آپ اس کی صدارت فرمائیں گے. آج مغرب کی نماز کے بعد پہلی نشست ہوگی, کل صبح 9 بجے سے لے کے نماز ظہر تک دوسری نشست ہوگی. آج کے رات میں علماء بزرگ نعت خوان موجود ہوں گے. کل کی نشست میں خصوصی خطاب مفکر ملت حضرت قبلہ پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب آپ تشریف فرما ہو رہے ہیں. آپ کا خطاب ہوگا. تمام اہل محبت کو عرس مبارک کی نشست میں حاضری کی دعوت کی پیش کی جاتی ہے. بزم غوثیہ سلطانیہ پاکستان کی جانب سے.